الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک نعمت انسان کا ضمیر ہے. ضمیر کہتے ہیں انسان کے اندر کی وہ قوت جو اس کو نیکی کی طرف کھینچتی ہے، وہ فکر کی جذبہ جو اس کو صحیح انسان بننے کی تلقین کرتا ہے اور انسان کو اپنی اصل حالت بتاتا رہتا ہے. وہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہاری اصل حقیقت کیا ہے. اس لیے کہ کئی مرتبہ انسان ایک دماغ میں دو دماغ بنا لیتا ہے. ایک شخصیت میں دو شخصیتیں ہوتی ہیں. تنہائی میں اس کی حیثیت اور محفل میں اس کی حیثیت اور. ایسی منافقانہ زندگی بن جاتی ہے کہ وہ محفل میں اللہ کی دوستی کے دعوے کرتا ہے اور تنہائیوں میں شیطان کی اتباع کرتا ہے. ظاہر میں وہ نیک بن کر رہتا ہے اور اندر اس کے گناہوں کے ایسے منصوبے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے گناہ کرتا ہے. اس دوغلے پن سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضمیر کی نعمت عطا فرمائی. ارشاد فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرا، انسان اپنے آپ سے اچھی طرح واقف اور خبردار ہے. ولو القی معاذیرا، اگرچہ دوسروں کے سامنے بہانے بازی بناتا پھرے. ہر انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے تو میں سجا سجا کے چہرے اچھا بن کے آ جاتا ہوں، لیکن میری اصلیت کیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے کبھی کبھی اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر کے پوچھا کریں کہ میں کتنے پانی میں ہوں. کسی عارف نے کہا کہ اگر اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اپنے دل سے گواہی دو. دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے. تو انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. کئی مرتبہ انسان دوسروں کے سامنے اور ہوتا ہے، اندر اور ہوتا ہے. اس فرق کو ختم کرنے کے لیے قول اور فعل کا فرق ختم ہو جائے، حال اور قال کا فرق ختم ہو جائے، محفل اور تنہائی کی زندگی ایک ہو جائے، خلوت اور جلوت میں انسان کو اللہ کا ڈر محسوس رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضمیر کی نعمت عطا فرمائی.
جو انسان کو بتاتی ہے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے اور بڑا انعام ہے۔ اس لیے کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اندر سے دل اس کو ملامت کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے کہ تم نے کتنا برا کام کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ضمیر ابھی زندہ ہے۔ کئی مرتبہ انسان اتنا بہرا بن جاتا ہے کہ اندر سے ضمیر چیختا ہے، پکارتا ہے، وہ اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتا، کان نہیں دھرتا، گناہوں میں پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے ضمیر کی آواز بھی گناہوں میں دب جاتی ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو گناہوں میں پھر لطف اور مزہ آتا ہے کہ اس کو نیکی کی طرف کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جس انسان کا ضمیر زندہ ہو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھی ہے۔ اس لیے اس ضمیر کو انسان استعمال کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ ہر انسان کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی پہچان دی ہے، لہذا باطل کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی ایسا کام کرے کہ جس کو چھپا کے کرے، لوگ نہ دیکھیں، ایسا نہ ہو مجھے شرمندگی ہو، تو وہ سمجھ لے کہ یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ جو کام بھی شریعت کے مطابق ہوگا اس میں شرمندگی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے تو فرما دیا گیا استفت قلبک ولو استاق المفتیون، اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ مفتی بتانے والا کوئی نہیں اور تمہیں حق اور باطل کا پتہ نہیں، نیکی اور گناہ کا پتہ نہیں، اور معلوم کرنا چاہتی ہو کہ اس میں نیکی کا کام کیا ہے، میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں، تو اپنے دل کی طرف دھیان دینا۔ جب دل کو دھڑکتا محسوس کریں اور دل میں ڈر محسوس کریں کہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے میری اس بات کا، میرے کام کا، تو یہ پہچان ہے کہ آپ گناہ کا کام کر رہی ہیں۔ نیکی کے کام کے وقت دل کے اندر تسلی ہوتی ہے، کوئی ڈر خوف ایسا مخلوق کی رسوائی کا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں، جس نے ہماری اصلاح کے لیے یہ ضمیر کی دولت اور نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سچ بات یہی ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہمارا نفس ہے، اگر ہم اسے نہ پہچان سکے تو ہم کسی اور کو کیا پہچانیں گے۔ اپنی پہچان کے لیے آج کا یہ عنوان تجویز کیا گیا معرفت نفس، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا ہے اور ہمیں کیا بننا ہے۔ تو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، ہر انسان کے اندر 3 طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایک حیوانیت کا جذبہ جو حیوانوں کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے، مثلا کھانا پینا، شہوت کا پورا کرنا۔ حیوانوں کا یہی کام ہے، وہ ہر وقت چرتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور جب ان کو خواہش ہو وہ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ پکی حیوانیت والا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی انسان کے اندر رکھ دیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس جذبے کو اپنے کنٹرول میں رکھے، کیونکہ اگر کنٹرول سے یہ بڑھ جائے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر قابو میں رہے تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھانا پینا جہاں ضرورت ہے وہاں انسان کھانے کا چسکا اگر پیدا کر بیٹھے، کھانے کا چتورا بن جائے، تو پھر یہ چیز انسان کو نقصان دیتی ہے، نہ اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے، نہ اس کو حلال اور حرام کی پرواہ رہتی ہے، اور وہ انسان اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے، اس لیے کہ کھانے پینے میں اس کا اوپر اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔
ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ زیادہ کھانے پینے کے بہت نقصانات ہیں. بسیار خوری، زیادہ کھانا، اس کے بہت نقصان ہے. پہلا نقصان تو یہ کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نوجوانوں کو کہ جو ابھی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یا بیواؤں کو کہ جو بغیر شوہر کے زندگی گزارتی ہیں، زیادہ روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اس لیے کہ بھوکے رہنے سے انسان کی شہوت ٹوٹتی ہے اور انسان کے لیے اپنے آپ پہ قابو پانا آسان ہوتا ہے. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا شہوت قوی ہوگی اور انسان کو بے قابو کرے گی. تو پہلی بات اور پہلا نقصان زیادہ کھانے کا یہ کہ انسان کی شہوت بے قابو ہوتی ہے. اس لیے چاہیے کہ اپنے کھانے کو قابو میں رکھے. دوسرا نقصان زیادہ کھانے کا یہ کہ انسان پر سستی غالب آتی ہے. آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ پیٹ بھر کے کھائیں گی تو آپ کو اونگ نیند محسوس ہوتی ہے. تو جس طرح انسان کا ذہن سست ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا جسم بھی سست ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ جو زیادہ کھانے کے مریض ہوتے ہیں وہ خوب سونے کے بھی جو ہے عادی ہوتے ہیں. جو ڈٹ کے کھائے گا وہ جم کے سوئے گا. ایسی بھی نیند ہوتی ہے کہ الارم لگا کے سوتی ہیں کہ فجر کی نماز میں اٹھیں گی، الارم بجتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اٹھ کر الارم بند کر دیتی ہیں اور آنکھ پھر نہیں کھلتی. اب صبح اٹھ کے کہتی ہیں کہ پتہ نہیں الارم کیوں نہ بجا، میں اٹھ کیوں نہ سکی. زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے اور مناسب کھانے سے نیند کنٹرول میں ہو جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. ایک تیسری بات جو زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ہے وہ یہ کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ پیٹ بھرے آدمی کے دل سے خوف خدا کم ہو جاتا ہے. اسی لیے جو انسان جتنا زیادہ خالی پیٹ رہتا ہے اس کے اوپر خوف خدا کا استحضار زیادہ ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جتنے پیٹ بھرے لوگ ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہوں کو دھڑلے سے کریں گے، بے باک ہو کر گناہ کریں گے. اس لیے کہ زیادہ کھانے نے خوف خدا کو دبا دیا، ختم کر دیا، ان کے عقل پہ پردے ڈال دیے. اب ان کو گناہ کرتے ہوئے ذرا جھجک محسوس نہیں ہوتی. زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو مخلوق کے اوپر رحم اور ترس کم آتا ہے. چنانچہ جتنے لوگ کم کھانے کے عادی ہوں گے یا پیٹ خالی رکھنے کے عادی ہوں گے ان کو مخلوق کے خدا پہ زیادہ ترس آئے گا، اور جو جتنا بسیار خور ہوگا اتنا ہی دوسروں کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وہ سجن بے پرواہ ہوگا، بس اپنا پیٹ بھر لیا، اب اسے دوسروں سے کیا غرض اور کیا مطلب. اس کا مشاہدہ آپ اپنے قریب کے فیملی ممبرز میں بھی دیکھ سکتی ہیں. تو جس انسان کو کم کھانے کی عادت ہو اس کے دل میں مخلوق خدا پر رحم اور ترس بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک نقصان زیادہ کھانے کا یہ بھی ہے کہ انسان کے قلب سے رقت دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ زیادہ کھانے والا بندہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہو. عام طور پر جتنا کم کھائے گا اتنا طبیعت میں رقت زیادہ ہوگی. زیادہ کھانے کی وجہ سے دل کے اوپر ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ وہ کیفیات انسان سے چھن جاتی ہیں. نمازوں کا استحضار ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک عام بات کی جا رہی ہے. ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک عورت ایسی ہو زیادہ بھی کھاتی ہو مگر رقیق القلب بھی ہو، مگر جنرل اگر دیکھا جائے گا تو زیادہ کھانے والے لوگوں کے دلوں میں رقت کم ہوتی ہے
اور اپنا پیٹ خالی رکھنے والوں کے دلوں میں رقت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ انسان کے دل سے رقت ختم ہو جائے. ایک اور بات، اس کو تاتار خانیہ میں لکھا گیا اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو زیادہ کھانے کا عادی ہوگا عام طور پر اس کی بات کا اثر دوسروں پہ کم ہوگا. اور واقعی اس کو ہم نے بہت تجربے کے ساتھ کئی سالوں میں آزمایا. جو واعظ جتنا زیادہ بسیار خوری کا مریض ہوتا ہے اتنا ہی اس کی نصیحت کا اثر وقتی ہوتا ہے. وہ بڑا بہترین بیان کرتا ہے، لوگوں کے دل اس بیان کو سن کر واہ واہ کر اٹھتے ہیں، مگر وہ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، محفل ختم ہو گئی، اثر بھی ختم ہو گیا. اس لیے اکثر و بیشتر آج کل کے واعظین کو شکوہ ہے جی لوگ باتیں تو سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ میرے اپنے اخلاص کی کمی کی وجہ سے، میری اپنی بسیار خوری کی وجہ سے میری بات کا اثر دوسروں پر اللہ نے کم کر دیا. تو یہ ایک عجیب معرفت ہمارے مشائخ نے لکھی کہ زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کی کلام کے اندر تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اس لیے وہ لوگ جن کی دوسروں کے دلوں پر تاثیر ہوتی ہے، جو بات کرتے ہیں ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، دوسروں کے دلوں پر ان کا ایک ایک لفظ بجلی بن کے گرتا ہے، وہ دلوں کے تار چھیڑ دیتے ہیں، دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. از دل خیزد بر دل ریزد، ان کے دل سے بات نکلتی ہے اور دوسروں کے دل پہ جا کے پڑتی ہے. لوگ زندگیاں بدل لیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے مالک کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ان کی صفات میں سے ایک صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ مناسب اور اعتدال کا کھانا کھاتے ہیں. ان کے اندر بسیار خوری کی وہ مرض نہیں ہوا کرتی. لہذا انسان کی شخصیت میں حیوانیت کے پہلو میں یہ تین چیزیں ہیں: کھانا پینا اور شہوت. کھانے پینے کو انسان کنٹرول میں رکھے تاکہ اس کی برکات کو حاصل کر سکے. رہ گئی بات شہوت کی، اس بارے میں دین اسلام نے بہت سہولت کی بات بتائی کہ بچی جب بھی بالغہ ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ فوراً اچھا رشتہ ملنے پر اس کا رشتہ کر دیں. جتنا جلدی رشتہ کریں گے اتنا وہ اس پر اجر زیادہ پائیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ 5 باتوں میں جلدی کرنا. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب بچی جوان ہو جائے اور جوڑ کا خاوند مل جائے تو تم اس کے نکاح میں جلدی کر دینا. یہ 100 علاجوں کا ایک علاج، یہ ہزاروں گناہوں سے بچنے کا کتنا پیارا علاج ہے. انسان کی ایک بدنی ضرورت ہے، شریعت نے کہا کہ اپنے وقت پر اس ضرورت کو پورا کیا جائے جائز اور حلال طریقے سے. آج جتنی ہمارے اندر اس معاملے میں کوتاہیاں ہیں وہ نکاح میں تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچی 18 سال کی چھوٹی سی ہے، ان کو کیا پتا کہ اس بچی کے زندگی کا وہ حصہ آ گیا کہ اس کو کھانے پینے کی طرح اب کسی کی صحبت، کسی کی ہم ساتھ حاصل کرنے کی بھی خواہش موجود ہے اس کے دل میں. لہذا ماں باپ اپنے خیالوں کے مطابق رشتے کرنے میں دیر کر بیٹھتے ہیں. اول تو ان کو رشتے پسند نہیں آتے، فلاں میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ نقص ہے. اچھے اچھے رشتے بھی آتے ہیں مگر اپنی چاہتیں پوری کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ دیکھا کہ بچی کے لیے رشتہ بہت مناسب اور موزوں ہوتا ہے مگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کے ہمارے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. تو عجیب و غریب قسم کی اپنی تھیوریاں بنائی ہوئی ہیں. لہذا اچھے رشتے کے ملنے کے باوجود سستی کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں اور یہی چیز پھر گناہ کا سبب بنتی ہے. ایک اصول یاد رکھنا کہ جہاں نکاح زیادہ ہوگا
وہاں زنا ختم ہو جائے گا، اور جہاں نکاح کم ہوگا وہاں زنا عام ہو جائے گا۔ اور یہی چیز آج معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے۔ بڑی بچی بڑی عمر کی ہو گئی، اس سے نیچے کی بھی 3 بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی، اور ماں باپ ابھی جہیز بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جی بچہ فلاں ڈگری کرے گا پھر ہم اس کی شادی کریں گے، یا فلاں گھر بنا رہا ہے 2 سال بعد گھر بنے گا تب بنائیں گے۔ شریعت نے ان چھوٹی موٹی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس نے کہا کہ اگر بچہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، 3 وقت کی روٹی دونوں کھا سکتے ہیں، کسی ایک جگہ پرائیویسی میں رہ سکتے ہیں، اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، تو تم نکاح کر دو۔ ان کی جہاں تک سہولیات ہیں تو سہولیات کی تو پھر کوئی حد نہیں۔ ہر ایک کے پاس کہاں اتنا کاروبار ہو، کہاں اتنی کوٹھیاں ہو، اور کہاں اتنا مال پیسہ ہو کہ دھوم دھڑلے سے شادی کرے۔ تو شریعت نے کہا کہ ضرورت کو پورا کرو۔ عام طور پر لوگ شادی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، شریعت نے ان کو شادی کرنے کا حکم دیا۔ شادی میں بس 3 نقطے نہیں ہوتے، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جو اپنی شادی کو شادی بنا لے تو نکاح آرام سے ہو جائے گا، اور اگر نقطے ہی لگانے ہیں تو پھر اس میں تو خوب مال پیسہ لگانا پڑے گا، ریاکاری بھی ہوتی ہے، دیر بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ نوجوان بچے پھر گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ خواہ ان کی زندگی کے اندر ایک منافقت کا پہلو آ جاتا ہے، ان کے اندر سے سچ نکل جاتا ہے۔ شریف بچوں کے لیے بھی عفیف بن کر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جو بچہ 15 سال کی عمر میں جوان ہوا اور ماں باپ نے 28 سال کی عمر تک اس کی شادی نہیں کی، تو یہ 13 سال اس نے کیسے گزارے؟ کبھی اس کے پاس بیٹھ کے تنہائی میں پوچھا کریں، ایسی ایسی باتیں وہ بتائے گا، ماں باپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک بات ہے کہ نکاح میں جلدی کرو بیٹی کے، اس کو عام کر دیا جائے اور بچی کی جلدی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو کر رہے۔ کھانا پینا اور شہوت کی جو ضروریات اللہ نے بنائی ہیں پوری ہو جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ کیا فائدہ بیکار کی تاخیر سے کہ بچے گناہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج کل نوجوان بچوں کے اندر کتنی عادات ایسی آ جاتی ہیں، چھپے چھپے گناہ کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ان کا چہرہ اور ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کی محفل میں ان کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ بچی جوان ہوتے ہیں تو ان کے اندر زینت اور آرائش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فطری طور پر وہ چاہتے ہیں ہماری پرسنالٹی ایسی ہو، لوگ پسند کریں، ہمارے کپڑے ایسے ہوں، لوگ پسند کریں۔ ہر عورت چاہتی ہے، ہر جوان بچی چاہتی ہے میں ایسی بن کے رہوں کہ دوسرے مجھے دیکھ کر بہت اچھا سمجھیں۔ شریعت نے اس کے اندر اعتدال رکھا۔ چنانچہ کپڑوں کے معاملے میں کپڑے کے 3 درجے ہیں۔ ایک کپڑے ہوتے ہیں آسائش کے کپڑے، کہ انسان ایسے کپڑے پہنے کہ جو سہولت کے ہوں، جسم کو آرام ملے۔ شریعت نے آسائش کے کپڑوں کی اجازت دی کہ یہ جائز ہیں۔ ایک ہیں زیبائش کے کپڑے، کہ ایسے کپڑے جن میں سہولت بھی ہو مگر خوبصورتی بھی ہو، شریعت نے ان کی بھی اجازت دے دی۔ ہر عورت پردے میں رہتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت ترین کپڑے پہن سکتی ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، قرآن مجید میں فرما دیا کس نے اللہ کی بنائی ہوئی زینت کو حرام قرار دیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ عورت اگر پردے کی زندگی گزارے اور خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہننا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ لیکن کپڑے کا ایک تیسرا درجہ ہے جس کو نمائش کے کپڑے کہتے ہیں، کہ اس لیے کپڑے پہننا کہ دوسری عورتیں دیکھیں میرے پاس کیا کچھ ہے، اور نمائش اور نمود کے لیے
شہرت کے لیے، نام کے لیے کپڑے پہننا شریعت نے اس کو منع کر دیا. تو آسائش کے کپڑوں کی بھی اجازت ہے اور زیبائش کے کپڑوں کی بھی اجازت ہے، لیکن نمائش کے کپڑوں کی اجازت نہیں. اور آج اگر آپ غور کریں تو نمائش کا پہلو غالب ہوتا ہے. ہر بچی ایسے کپڑے پہننا چاہتی ہے کہ دنیا مجھے دیکھے، اور اس کے لیے عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن پہن لیتی ہیں. بعض اوقات تو ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جن میں پردے کا بھی صحیح خیال نہیں ہوتا، بلکہ بعض تو پھر یورپ کی تقلید کرتے ہوئے جینز کے لباس پہننے شروع کر دیتی ہیں، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یاد رکھنا کپڑے تب ایک جیسے ہوتے ہیں جب پہلے دل ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ پہلے دل پہ اس ماحول کا اثر ہوتا ہے، تب انسان ویسے کپڑے پہنتا ہے. یہ پاپ سٹار اور پاپ میوزک کے لوگوں کی تقلید میں ویسے ہی لباس پہننے کی کوششیں کرنا اس بات کی پکی دلیل ہوتی ہے اس کا دل بھی ان سے متاثر ہو چکا. کوئی اگر یوں کہے جی کپڑے ہی تو ہیں، بھئی کپڑے انسان کسی وجہ سے پہنتا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی تو ایک نوجوان بچہ سنت کا لباس پہنتا. اگر اس بچی کو صحابیات سے محبت ہوتی تو یہ ان کی طرح کا لباس پہنتی. آفٹر آل یہ جو پاپ میوزک اور پاپ سٹاروں کی تقلید ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو دل میں میلا اور کالا ہے ہی صحیح. اس لیے یاد رکھنا اصول کی بات ہے کہ کپڑوں میں یکسانیت تب آتی ہے جب پہلے دلوں میں یکسانیت ہو جاتی ہے. اسی طرح کئی مرتبہ دیکھا گیا دو بچیاں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں، اکثر ایک ہی جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں گی، تقریب پر اکٹھے کپڑے بنانے کی کوشش کریں گی. ہم دونوں بہنیں ایک جیسے کپڑے پہنیں گی تو ایک جیسے کپڑے پہننا دلوں کے ایک جیسا ہونے کی علامت ہوتی ہے. شریعت نے لباس کے معاملے میں تو آسائش کا لباس بھی جائز قرار دیا، زیبائش کا لباس بھی جائز قرار دیا، مگر نمائش کے لباس کو منع کر دیا. اور یہود و نصارہ کفار و مشرکین کے لباس کی مشابہت کو بھی منع فرما دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس کے معاملے میں بھی شریعت کے احکام کو مقدم رکھیں. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ضابطے اور راستے ہیں. ایک ضابطہ اسلام کا ہے، ایک ضابطہ اور راستہ کفر کا ہے. یہ دونوں بہت واضح راستے ہیں. اسلام کی منزل اور ہے، کفر کی منزل اور ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم یہاں پر تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی والی زندگی اختیار کر لو. تمہاری منزل جنت ہے، آخرت ہے، وہاں پر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. مگر کفر کی دنیا میں اسی دنیا کو اپنی آخری منزل سمجھا جاتا ہے، لہذا وہ اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پوری کرنا چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ دونوں راستوں میں ایک بنیادی فرق ہے. اسلام بتا رہا ہے کہ یہاں ضروریات پوری کرو، خواہشات ایک حد تک پوری ہو سکتی ہیں اور اصل خواہش پوری ہونے کی جگہ تو جنت ہے. پروردگار فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو گویا وہاں پر انسان کی ہر چاہت پوری ہوگی. تو دنیا چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ ہر خواہش پوری ہو، بلکہ ضروریات کو پورا کیجیے. ایک درجے کے اندر خواہشات بھی پوری اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، مگر اصل جگہ تو جنت ہے. یہ تو دین اسلام کی تعلیم. مگر کفر کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں تم آئے ہو تو اس لیے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیت. اب تم خوب جی بھر کے عیش کر لو، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی پھر تمہیں نہیں ملنی. جب یہ مقصد حیات ہو جائے انجوائے یور سیلف، انجوائے یور ٹائم، تو پھر انسان کی زندگی کا معیار ہی اور ہو جاتا ہے. پھر وہ انسانیت کی بجائے حیوانیت کے کام زیادہ کرنے شروع کر دیتا ہے. حیوانیت کا پہلو اس کے دل میں زیادہ ہوتا ہے.
اس لیے ایسا انسان کھانے پینے اور شہوات کے پورے کرنے میں ہر وقت مگن رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو انجوائے یور سیلف کے اصول پہ کام کرنا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں اسلام کی تہذیب اپنانے کا حکم دیا اور کفر کی تہذیب سے نفرت کا حکم دیا۔ ہمارے دل میں نفرت ہونی چاہیے ان لوگوں کے تہذیب کے بارے میں، طور طریقوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اگر دل میں یہ نفرت ہوگی پھر انسان ان جیسی عادات و اخلاق اپنانے سے گریز کرے گا اور نیکوکاروں کی عادات کو اپنا کر زندگی گزارے گا۔ آج کی نوجوان بچیوں کو یہ سبق اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ مصیبت اس بات کی ہے کہ آج اگر کوئی بندہ نیکی کا پیغام دینے کے لیے آئے تو اس کو تو دروازے پہ کھڑے ہو کر گشت کے دوران دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت مانگنی پڑتی ہے، جی ہم ہفتہ وار گشت پہ آئے ہیں، مرد کو بھیجیے، بات کرنی ہے۔ اب مرد کی مرضی نکلے یا نہ نکلے، نکل آیا تو اللہ کے ان بندوں نے خیر کی بات کر دی، ورنہ تو گھر سے باہر سے ہی لوٹ گئے۔ تو دین کے لوگوں کو تو دروازے پہ رک کر اجازتیں مانگنی پڑتی ہیں، مگر کفر کے جو نمائندے ہیں وہ ریڈیو اور ٹی وی ہیں، وی سی آر ہیں، ان کو اجازت تو آج ہر ایک نے دے دی ہوئی ہے۔ وہ صرف دروازے پہ نہیں آتے، وہ تو بیڈ روم میں پڑے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خرید کر اپنے گھروں کے اندر ٹی وی سجاتے ہیں، ڈسک لگواتے ہیں، اور جب وہ گھر سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے جب ان کی بیوی سکرین کو کھولتی ہے معلوم نہیں اس وقت اس کے اوپر کیا کیا وہ بیٹھ کے تماشے دیکھتی ہے، اس کی جوان بیٹی تماشے دیکھتی ہے، اور اگر وی سی آر ہے پھر تو کچھ اور ہی سلسلہ ہے، اور اگر کیبل ہے تو پھر تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ اب غور کی بات ہے، اپنے گھر سے جانے لگے اور پیچھے کوئی مرد بیٹھا ہو تو یہ گھر سے نہیں نکلے گا جب تک اس مرد کو گھر سے نہ نکال دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت کی طرف یہ بری نظر ڈالے یا میری بچیوں بیوی کو کوئی یہ بری بات سکھا دے۔ لیکن گھر سے جاتے ہوئے یہ ٹی وی کو تو لاک نہیں کر سکتا، بلکہ یہ گھر سے دور ہے، اب بیوی جو چاہے پروگرام لگا کر دیکھ رہی ہے۔ اکثر نوجوان لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، پوچھتے ہیں کہ گھر میں ٹی وی ہے، کہتے ہیں جی ہاں ہے۔ بھائی اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو شیطان کی ایک بریگیڈ فوج ہے جو تم نے گھر میں رکھ لی۔ اب اتنے شیطان جب تمہارے گھر والوں کو برائی کی طرف کھینچیں گے تو وہ بچے کیسے بچیں گے، وہ عورتیں کیسے بچیں گی؟ آگے سے جواب ملتا ہے کیا کریں، میں تو نکالنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں نکالنے دیتی، جس سے پوچھو وہی بیوی کا نام لے دیتا ہے۔ اللہ جانے سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، لیکن ہر نوجوان یہ الزام بیوی پہ لگاتا ہے۔ ممکن ہے کہ بیوی کو نہ چاہتی ہو لیکن یہ مرد خود رکھتا ہو، مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ جب بھی پوچھو ہمیشہ بیوی پہ الزام کہ جی وہ ٹی وی گھر سے نکالنے نہیں دیتی۔ اتنا ہم تو ٹی وی بیوی کا نام سنتے ہیں، ہمیں تو یہ لگنے لگ گیا کہ جیسے ٹی وی اور بیوی ایک دوسرے کے فرسٹ کزن ہیں، ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو جب گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے تو پھر عورت جو پروگرام دیکھے گی یقیناً اس کا دل پہ اثر ہوگا۔ اور آج کل کافر ملکوں کے پروگرام ٹی وی کے اتنے عام ہیں کہ وہی چینل خود بخود لگ جاتے ہیں، بڑے صاف دکھائی دیتے ہیں، اور اس پر ان کا ایک مشن ہے، اور مشن کیا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے اندر بد اخلاقی پیدا کرو، حیوانیت پیدا کرو۔ وہ ان کو انجوائے یور سیلف کے اصول پر ہر کام سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں بہت پولیوشن ہوتی ہے۔ بچے بچیاں ایسی ایسی باتیں سیکھ جاتے ہیں جو پہلے وقتوں میں بڑی عمر میں جا کے بھی لوگ نہیں سیکھتے تھے، جس کی وجہ سے اب گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، دلوں کے اوپر سختی آتی جا رہی ہے، نیکی کی زندگی گزارنا مشکل کام اور شہوات بری زندگی گزارنا آسان کام ہے۔ اسی لیے یہ ٹی وی کی تقریر ہماری دشمنوں میں سے سب سے بڑی دشمن ہے، اس لیے کہ اس سے کفر کا ماحول ان کو وہ کچھ سکھاتا ہے کہ جو ان کو اسلام سے پریکٹیکلی دور کر دیتا ہے۔ بغیر نام لیے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بندے کو لے جا رہے ہوتے ہیں۔
جس کی وجہ سے نوجوان بچے بگڑ جاتے ہیں۔ لہذا اس بات کا دھیان رہے کہ یہ ٹی وی، وی سی آر، یہ اگرچہ خبریں سننے کے لیے لوگ رکھتے ہیں، بہانہ تو یہی بناتے ہیں، مگر خبریں تو ریڈیو سے بھی سن سکتے ہیں اور اخبار سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ ٹی وی آج کل خبروں کی بجائے اور کاموں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہاں تک اطلاع ملی کہ ٹی وی آن رہتا ہے، جب خبریں لگتی ہیں تو لوگ بند کر کے اٹھ جاتے ہیں، گویا خبروں کے بہانے ٹی وی رکھا، خبروں کا وقت آیا بند کر کے اٹھ گئے۔ اور اگر مرد خبروں کے لیے بھی رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خبریں سنانے والی لڑکی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو معلوم ہوا اس کے اندر بھی گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، لہذا اس کے فائدے بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کے نقصان آج کے ماحول میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے شراب کو حرام فرمایا تو ارشاد فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے نقصان اس کے نفع سے بہت زیادہ ہیں، لہذا اس کو حرام کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح آج کل کا مروجہ ٹی وی ایسا ہی ہے کہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں اور اس کے فائدے بہت تھوڑے ہیں، لہذا علماء نے اس پر حرام کا فتویٰ دیا، مگر لوگ اس حرام کو حرام سمجھتے نہیں۔ یہاں سے بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے جب گھر کے اندر ایک بریگیڈ فوج شیطان کی لا کر خود رکھ دی۔ اب یہ کیا شکوے کرنا، اولاد نیک نہیں بنتی، اولاد بات نہیں سنتی، اولاد دین کی طرف نہیں آتی، مسجد کی طرف نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے تو ان کے بگاڑنے کا خود انتظام کر دیا۔ ایک اور نئی مصیبت ہے، کمپیوٹر بنا تھا تعلیم کے لیے، مگر برے لوگ چیزوں کا استعمال برا جلدی بنا لیتے ہیں، لہذا اس میں انٹرنیٹ کی ایک مصیبت آ گئی۔ اس انٹرنیٹ کو یہ عاجز انٹرنیٹ کہتا ہے، نیٹ کا مطلب جال اور انٹر کا مطلب اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ انٹرنیٹ ایسی مصیبت ہے، جس نے بھی لگانا شروع کر دیا وہ اس جال میں پھنس گیا۔ نوجوان بچیوں کی بات کیا کہنی، نوجوان بچوں کی بات کیا کہنی، ہم نے تو سفید بالوں والے لوگوں کے بارے میں دیکھا سنا پڑھا کہ وہ بھی اگر انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو چیٹنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کتنے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ان کا انٹرنیٹ پہ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ ہے جو سراسر خلاف شریعت اور حرام ہے۔ لہذا آپ یہ سوچئے، یہ ایک پہلی مصیبت ٹی وی تھی، دوسری مصیبت انٹرنیٹ کی آ گئی، اس نے اور جال میں پھنسا لیا۔ لہذا بچیاں جو شریف بن کر رہنا چاہتی ہیں وہ اگر کام کرنے کے لیے کمپیوٹر کھولنے لگتی ہیں، بے اختیار کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر ایسی اناؤنسمنٹ آ جاتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس آ جاتی ہیں جو ان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ نوجوان پھر اگر اپنے کمرے میں رات کو بیٹھا کام کر رہا ہے تو شیطان کیوں نہیں اس کو برائی کی طرف مائل کرے گا؟ اور پھر ماشاء اللہ ہم نے جوان بچوں کو کمرے بھی علیحدہ علیحدہ دیے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ لگا کر کمرے کو لاک بھی وہ لگا دیتے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا تو بیٹھا کام کر رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ 6 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے وہ بیٹھا چیٹنگ کر رہا ہے۔ خود نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم 6 گھنٹے 7 گھنٹے بیٹھ کر چیٹنگ کرتے ہیں، اور کسی ایک سے نہیں بلکہ ایک وقت میں درجنوں کے ان کے پاس ای میل ہوتے ہیں، درجنوں کے ان کے پاس وہ سارے قوائف ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور معلوم نہیں عجیب تماشا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یوں سوچئے کہ اس ذریعے سے آپ کے گھر میں آپ کی اولاد کو بگاڑنے والا ایک اور ذریعہ موجود ہے، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ پیسہ بھی آپ کا لگا لیکن آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے یہ آپ کی اولاد کو دین سے بگاڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا رہے ہیں، ماں باپ کا بھی نافرمان بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے پیسے بھی لگائے، اپنی اولاد کو بھی بگاڑا، تو اسی کو تو نقصان کا سودا کہتے ہیں۔ اب تو ایک اور مصیبت سیل فون کی آ گئی۔ لوگوں نے بنایا تھا کہ بزنس والوں کو اور دفتر والوں کو اس میں آسانی ہو جائے، مگر یہ سیل فون کچھ لوگوں کے لیے ہیل فون بن گیا۔
اور وہ اس کے اوپر اب تو چیٹنگ بھی آ گئی، لہذا جو کام ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے کرنا پڑتا تھا اب وہ تو سیل فون کے اوپر آپ بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے واقعات بتائے گئے کہ نوجوان بچے جب کسی بچی کے حسن سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو جو ہے برائی کے اندر پھنسانا چاہتے ہیں، خود جو ہے سیل فون کا کنیکشن لے کر اس بچی کو پہنچا دیتے ہیں۔ بچی چھپا چھپا کے وہ سیل فون اپنے پاس رکھتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ اب میرے پاس کوئی نہیں، تب اس نوجوان سے باتیں کرتی ہے، اور ان باتوں میں بھی پھر ایک لذت ہوتی ہے، اور اس طرح چھپے چھپے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں پھر دل پہ خوف خدا کا کیا اثر ہو، دل میں عبادت کا کیا اثر ہو۔ اس وقت میں ہم ایسے مصیبتوں اور فتنوں میں پھنس گئے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مشکل ہو گیا۔ واقعی یہ قرب قیامت کا دور بڑا مشکل دور ہے۔ پہلے وقت میں گناہ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی تھی، پھر موقع نکلا کرتے تھے۔ آج تو گناہ سامنے اسکرین پر موجود ہے، انسان تنہائی میں بیٹھا ہے، گناہ کے لیے سیل فون موجود ہے، گناہ کے لیے ٹی وی موجود ہے، گناہ کے لیے لٹریچر ایسا آ گیا کہ وہ لٹریچر ان کو گناہوں کے راستے بتا رہا ہے۔ لہذا ان مصیبتوں کی وجہ سے نوجوان نسل کے لیے نیک بن کر رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان سب چیزوں کو بنیاد کو ہی ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر شریعت نے موسیقی کو حرام قرار دے دیا، اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو آلات موسیقی کو توڑنا یہ نبی علیہ السلام کا مقصد تھا۔ ایک نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی آدمی موسیقی سنتا ہے تو اس کے دل میں زنا کی خواہش ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے بارش برسنے کے بعد زمین میں گھاس پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بارش برسے تو زمین میں فوراً گھاس اگاتی ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو انسان میوزک سنے گا اس کے دل میں اس طرح زنا کی خواہش پیدا ہوگی، اور اگر بچیوں کے پاس ڈسکو پلیئر ہر وقت ہوں گے اور اپنے پسند کے گانے بجانے کے سلسلے ہوں گے، پھر یہ بچیاں عفیف زندگی کیسے گزاریں گی؟ یہ اور بات ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچی کر کے آ رہی ہے۔ ذرا اس بچی کی ہسٹری دل سے کھول کے دیکھیے، پھر پتہ چل جائے کہ ان 10 سالوں میں اس نے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے کیا کچھ نہیں کیا۔ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے ماں باپ اس کا خیال رکھیں، اولاد کے بگاڑنے والی جتنی یہ چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے اپنے گھروں سے دفع دور کرنے کی کوشش کریں، گھر کے ماحول کو نیکی والا بنائیں تاکہ بچوں کے لیے نیکی کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ بچے کم عمر ہوتے ہیں، اممیچور ہوتے ہیں، ان کو تو جس راستے پہ لگا دو وہ بیچارے لگ جاتے ہیں، ان کو حق اور باطل کی اتنی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ جب ان چیزوں میں لگتے ہیں تو اسی کو اچھا سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان کو نصیحت پیار سے کی جائے، بتایا جائے تو پھر وہی بچے نیکوکاری کی لائن پہ لگ جاتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیقی کو اسی لیے حرام قرار دے دیا۔ یہ گانا بجانا اور یہ جو ہے نغمے اور یہ گانے یہ بالآخر انسان کے اندر ایک ہی خواہش پیدا کرتے ہیں جس کو اپنی شہوت کا پورا کرنا کہتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے۔ اور اب تو ایک اور زیادہ بڑی مصیبت آ گئی، اعظم المصائب جس کو کہنا چاہیے، سب مصیبتوں کی بڑی مصیبت کہ کفر کی دنیا نے پورنوگرافی کے ذریعے بے حیائی کو دنیا میں پھیلانے کا مشن سنبھال لیا۔ چنانچہ ننگے بدن اتنے عام پیش کیے جا رہے ہیں کہ جتنا آسان جو ہے اور کوئی کام کرنا نہیں، جتنا آسان ایسے ننگے بدنوں کو دیکھنا ہے۔ تو حیران ہوتے ہیں کتنی مصیبتیں ہیں انسان کے ایمان پر خطرہ بن کر آئی ہوئی، ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ان تمام چیزوں کی پابندی لگا دی۔ ایک اصول کی بات ذرا ذہن میں رکھنا، اگر آپ اسلام کے معاشرے کو اور کفر کے معاشرے کو آپس میں تقابلی نظر سے دیکھیں تو ہمیں چند باتیں ایسی نظر آتی ہیں جو واضح اسلام کے خلاف ہیں،
اور باقی جو روٹین کے کام ہیں وہ تو اب کفر کی دنیا نے اسلامی اصولوں کو اپنا لیا، وقت کی پابندی اپنا لی، دفتر میں محنت سے کام کرتے ہیں، بزنس میں سچ بولتے ہیں، اسی طرح دھوکے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ تمام اسلامی اصول انہوں نے مادی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کے اپنا لیے ہیں۔ تو اگر انسان کفر کی دنیا میں جا کر ان ملکوں کو دیکھے تو وہاں پر پریکٹیکلی اس قسم کے نظام بنے ہوئے ہیں، ہمسائے کا خیال کرنا اور کسی کو جو ہے یوں ستانا نہیں، تنگ نہیں کرنا، حقوق کا خیال کرنا، یہ تمام وہ اصول ہیں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا، اسلام نے عطا کیے۔ مادی فائدے حاصل کرنے کی وجہ سے اس وقت کفر نے ان کو اپنا لیا ہے، اس لیے تو وہ مادی طور پر ترقی کر گئے، آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہم نے ان پر عمل کرنے میں سستی کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن چند بڑے بڑے کام ایسے ہیں جو واضح اسلام کے خلاف نظر آتے ہیں، اب ذرا ان پر آپ غور کر لیجئے۔ مثال کے طور پر سود کا معاملہ ہے کہ وہاں پر سود کا کام نظر آتا ہے، شریعت نے اس کو حرام کہا، لیکن اب ان لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مسلمان تو سود کا کام نہیں کرتے، اپنے بینکوں میں شعبے بنا دیے کہ جس میں بلا سود بینکاری شروع کر دی۔ چنانچہ کتنے بڑے بڑے بینک ہیں، ان کے نام میں لے سکتا ہوں، جنہوں نے اپنے بینکوں میں بلا سود بینکاری کے شعبے کھول دیے۔ معلوم ہوا کفر سود کو بھی فائدے کی خاطر چھوڑ سکتا ہے، یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سور کھانے کا مسئلہ، شریعت نے اس کو حرام کہا، لیکن ہم نے کفر کی دنیا میں دیکھا جو وہاں کے لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ بھی سور کا گوشت کھانے سے اب اجتناب کرنے لگے، اس لیے کہ ڈاکٹروں نے اس کی بہت ساری طبی نقصانات بتا دیے، لہذا لوگ اس سے پرہیز کرنے لگ گئے۔ جتنا پہلے عام تھا اب اتنا عام نہیں رہا، لہذا اس سے بھی بچنا ان کے لیے آسان ہے، اس کو بھی وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو بڑی وہاں نظر آتی ہے وہ شراب نظر آتی ہے۔ عام لوگ پیتے ہیں، مگر جو ان کے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی شراب کی برائیوں سے واقف ہیں، شراب پی کے ڈرائیونگ نہیں کرتے، پیتے بھی ہیں تو تھوڑی پیتے ہیں، اس کے نقصانات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لہذا میں نے کتنے لوگوں کو وہاں دیکھا جو اچھے اچھے عہدوں پر ہیں اور وہ شراب پینا چھوڑ چکے، کہتے ہیں کہ شراب کے بعد بندہ اپنے حواس میں نہیں رہتا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کفر کے لیے شراب چھوڑ دینا بھی نسبتاً آسان ہے۔ تو یہ تین چیزیں کفر آسانی سے چھوڑ سکتا ہے، مگر دو چیزیں چھوڑنا ان کے بس کی بات نہیں، ایک گانا بجانا اور دوسرا کلبوں میں جانا۔ معلوم ہوا گانا، رقص اور زنا یہ چیز ان کے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے، اس کو چھوڑنے پہ وہ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ تو گویا اسلام اور کفر کے نظام کا اگر مقابلہ کیا جائے تو کفر کا نظام بے حیائی کا علمبردار ہے، اسلام کا نظام حیا کا علمبردار ہے۔ دین اسلام نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنی حیا کی قدر کی گئی۔ دین اسلام نے بتایا عورت کے اندر اگر شرم اور حیا ہے تو یہ اس کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے، لیکن کفر کے ماحول نے کہا شائنس از اے سکنس، جس عورت کے اندر شرم ہوتی ہے وہ عورت بیمار ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنا بڑا ایک دوسرے کے ساتھ فرق ہے، ایک بے حیائی کا نظام، ایک حیا کا نظام، یہی تو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہلاتا ہے۔ الحمدللہ ہم حیا کے علمبردار ہیں، حیا کی زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں، با حیا بن کر رہنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن کفر کی دنیا میں حیا کو بیماری سمجھا گیا، سکنس سمجھا گیا۔ لہذا سکولوں میں وہاں پر ایک لڑکے کو بینچ پر بٹھاتے ہیں، دوسری لڑکی کو، پھر لڑکے کو، پھر لڑکی کو، چنانچہ کلاسوں کے اندر ہر لڑکے کے دونوں طرف لڑکیاں ہوتی ہیں، ہر لڑکی کے دونوں طرف لڑکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو ایک دوسرے کے درمیان ذرا حجاب سا ہے طبیعتوں کا وہ ختم ہو جائے اور وہ فری ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے لگے۔ اگر کوئی بچہ
ساتھ والی لڑکیوں کے ساتھ فری ہو کے ریلیکس ہو کے باتیں نہیں کرتا. استاد اس کو نوٹ کرتا ہے اور پھر رپورٹ کرتا ہے پرنسپل کو. پرنسپل پھر سائیکارٹسٹ کو بلاتا ہے اور سائیکارٹسٹ اس نوجوان بچے کو پھر بٹھا کے سمجھاتا ہے کہ لڑکیوں سے بات کرنے میں کیا رکاوٹ ہے. تم اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کرو, تم ان کے ساتھ ملا کرو, تم کیوں نہیں ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے, ہگ کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ٹائم سپینڈ کرتے. تو یہ گویا اسکول کے اندر ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے. پھر اس سے ذرا آگے بڑھ کر 5ویں کلاس میں بچہ بھی نہیں پہنچتا, اس کو کھلی فلمیں دکھائی جاتی ہیں کہ مرد عورت کے ایک دوسرے سے جنسی تعلقات کیسے ہوتے ہیں. چنانچہ 5ویں جماعت کے بچے گھر آ کے ماں سے ایسے سوال کر بیٹھتے ہیں کہ ماں سوچتی ہے زمین پھٹ جاتی تو میں اندر اتر جاتی, میرے اتنے چھوٹے بچے کو انہوں نے سکول میں کیا بتا دیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کفر کی دنیا میں 10-20 سال گزارتے ہیں, جب بچے جوان ہونے لگتے ہیں پھر دکھی ہو کر وہاں سے واپس مسلمان ملکوں میں آتے ہیں, اس لیے کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا ہوتا ہے یہ لوگ بھی اس معاشرے کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے معصوم بچوں کو وہاں بے حیا بنا دیا گیا, ان کی ساری پونجی لوٹ لی گئی, ان کی ساری متاع اس کو نقصان پہنچا دیا گیا. یہ دکھی ہو کے پھر واپس آتے ہیں. تو سوچئے تو صحیح, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس عمر سے یہ کام سکھا دیا جاتا ہے. اور پھر 6ٹھی کلاس میں آپ حیران ہوں گی کہ بچوں کو سوئمنگ کا پیریڈ سکھایا دیا جاتا ہے, اور سوئمنگ کے نام پر ان کو اپنے جسم پر 1 انچ کپڑا رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. 6ٹھی کلاس کے بچے بچیوں نے یہ بات خود ہمیں بتائی کہ ہم نہیں چاہتے تھے, استاد نے ہمیں فورس کیا تمہیں سوئمنگ میں حصہ لینا پڑے گا. پھر ہم نے کہا کہ ہم تو سوئمنگ کاسٹیوم پوری پہنیں گی جو پورے بدن پہ پہنتے ہیں. استاد نے کہا نہیں, تمہیں یہ کاسٹیوم پہننے کی اجازت نہیں. کلاس کے جتنے لڑکے لڑکیاں تھے سب بغیر لباس کے اس وقت ننگے اس پول کے اندر نہا رہے تھے. اور وہ بچی یہ بھی کہنے لگی کہ وہ سب بچے بچیاں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے, پھر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے. گویا اس طرح وہ چاہتے ہیں نوجوان بچے اور بچیوں کے درمیان جو ایک دوسرے سے تھوڑی سی بھی دوری ہے ختم کر دی جائے, تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق کو ایسے سمجھیں بھوک لگی کھانا کھا لیا, پیاس لگی پانی پی لیا, نیند آئی سو گئے, جنسی ضرورت محسوس ہوئی تو ساتھ والے بندے کے ساتھ پوری کر لی. تو یہ بے حیائی کی تشہیر عام کی جا رہی ہے. بچوں کو یہ شروع سے سبق سکھایا جا رہا ہے, جس وجہ سے بچوں کے درمیان حیا ختم کر دیا جاتا ہے. وہاں کے سکول بچوں کے حیا کا گلا گھونٹ کے رکھ دیتے ہیں. انسان کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. پھر ان کے سامنے کوئی حیا کی بات کرے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار آدمی ہے, اس لیے اس کی بات سنو ہی نہیں. ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوتا. لہذا وہ بچے جو اس بے حیا نظام میں پھر بڑے بنتے ہیں, چنانچہ ان بچوں کی جو ہے زندگی شروع سے ہی حیوانیت کی زندگی. اس لیے اخبار لکھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر سے بچیاں وہ جو ہے کنواری جو ہے ان کا کنوار پن ختم ہو جاتے ہیں اور وہ برے اخلاقی والے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. اخبار واقعات بھی سناتے ہیں, ٹی وی پہ اس کے تبصرے بھی ہوتے ہیں, مگر پھر بھی بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہوتا ہے. لہذا جب بچی ذرا جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے اس سے بہت پہلے وہ سب بری باتیں سیکھ چکی ہوتی ہے کہ جس کا سیکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لہذا اس ماحول اور معاشرے میں انسان کو بے حیا بنا دیا گیا. یہ کیوں کیا؟ اس کا ذمہ دار مرد ہے. مرد اصل میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورت کو اپنا سب سے بڑا کھلونا سمجھتا ہے اور چاہتا ہے مجھے ہر دن میں نیا کھلونا ملنا چاہیے. یہ صورت تبھی ممکن تھی جبکہ مرد عورت کو گھروں سے نکالتا, حجاب سے نکالتا اور ان کو بے لباس کر کے سامنے لے آتا. چنانچہ فریڈم کے نام پر, ایکویلٹی کے نام پر عورتوں کو دفتروں میں جو ہے جاب کے لیے بلایا گیا, موقع دیے گئے اور بالآخر ان کو سیلز گرل کے طور پر استعمال کیا گیا, ماڈل گرل کے طور پر استعمال کیا گیا.
کرتے کرتے یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا، اب تو جتنے بڑے اشتہار ہیں ان پر عورتوں کی تصویریں ہوں گی جن کے جسم پہ لباس بھی پورا نہیں۔ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ عورت کیا اتنی گری پڑی کوئی چیز ہے کہ جس کو جسم کو بے لباس دیکھنا لوگوں کے لیے اتنا ضروری کہ ہر عورت کو انہوں نے ایسے بنا دیا؟ چنانچہ ان کے میگزین دیکھ لیجئے، اخبار دیکھ لیجئے، ٹی وی دیکھ لیجئے، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی بے لباس عورت دکھائیں گے یا کوئی نہ کوئی ایسی عورت دکھائیں گے کہ جو دوسروں کے لیے خواہ مخواہ دلچسپی کا باعث بنے۔ تو معلوم ہوا اس کے پیچھے کوئی شیطانی سوچ ہے جو عورت کو اپنی حیا والی نعمت سے محروم کرنا چاہتی ہے اور کھلونا بنا کے پیش کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ عورت یورپ کے اندر کفر کے ماحول میں اس داؤ کے اندر آ گئی اور وہ ایسی الجھ گئی کہ اب اپنے طور پر پریشان بھی بہت ہے۔ چنانچہ وہاں پر اب تو شادی کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام نے شادی کا حکم اس لیے دیا مرد ذمہ دار بنے، نکاح کے ذریعے مرد اس عورت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ عورت اس کی اولاد کی ماں بنتی ہے اور اس کی وراثت میں حصہ پاتی ہے، اور عورت کا کھانا پینا اور باقی ضروریات کا مرد ذمہ دار ہوتا ہے۔ شریعت نے عورت کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، عورت کے حقوق کی رعایت کی، اس کو کمزور سمجھتے ہوئے پروٹیکشن پرووائڈ کی کہ کوئی مرد تم سے ویسے ہی فائدہ نہ اٹھائے، جو تمہیں اپنانا چاہتا ہے وہ تمہاری زندگی کا ساتھی ہو، تمہاری ضروریات کا کفیل بن کے رہے، وہ تمہارا خامد ہو سکتا ہے۔ ایسے تم اس مرد کے قریب آؤ، چند قدم کے ساتھی وہ تو ہر کوئی بننے کو تیار ہے، زندگی کا ساتھی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو شریعت کا حکم دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ اگر تم کسی عورت کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہو، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری لو، اس کو گھر دو، ضروریات دو، اور اس کو جوانی سے لے کے بڑھاپے تک تم اپنے گھر میں رکھنے کے نیت کے ساتھ نکاح کرو، تو پھر یہ تمہارا زندگی کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اسی لیے اگر کسی آدمی کے دل میں نکاح کے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے چند دن اس عورت کو پاس رکھ کے چھوڑ دینا ہے، علماء نے مسئلہ لکھا اس کا نکاح ٹھیک نہیں ہوتا، زنا کا اس کو گناہ ملتا ہے، اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ تو نکاح کے وقت نیت یہ ہو میں نے اسے اپنا ساتھی بنایا، میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا، ذمہ داری لی۔ شریعت نے کہا اب تم اس عورت کو زندگی کا ساتھی بنا سکتے ہو۔ تو دین اسلام نے تو عورت کی پروٹیکشن دی، اس کو ایک سایہ دیا، اس کو ایک چادر عطا کی، چار دیواری عطا کی تاکہ وہ پرسکون زندگی گزارے۔ مگر کفر کے ماحول میں عورت سے یہ نعمت چھین لی، وہاں پر اب عورت سے تھوڑا وقت گزارنے کے لیے اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ چنانچہ کفر کی دنیا میں پہلے تو ڈائیورس کا ریٹ ہی 80% سے زیادہ تھا، جب اتنی ڈائیورس ہونے لگی اب ایسا وقت آ گیا کہ شادی کو وہاں ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا، ایک ایسے ملک میں جانا ہوا وہاں پوری زندگی یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میرا خامد کون ہے یا میرے باپ اور ماں کون ہیں، پوری زندگی کوئی ایک بھی فارم ایسا نہیں بنانا پڑتا جس میں ماں یا باپ کا نام لکھنے کا نوبت آئے۔ تو سوچئے تو صحیح، مادر پدر آزاد ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عورت بیچاری مصیبت میں پھنس گئی، اس کو اپنی روزی کے لیے جاب بھی لازمی کرنی پڑتی ہے، 8 گھنٹے وہ جاب کرتی ہے، ایک تو جاب سے تھکی ہوئی آتی ہے، اس کے بعد گھر کے سارے کام وہ بھی عورت کو کرنے پڑتے ہیں اور اولاد بھی عورت کو سنبھالنی پڑتی ہے۔ کہاں اسلام کے معاشرے میں اولاد کا کام فقط گھر کو سنبھالنا، اس کو کمانے کے لیے کوئی نہیں دھکے کھانے پڑتے، مگر یہاں تو عورت کو دفتروں میں بھی جانا پڑتا ہے، اپنے باس کی ناز برداریاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، تو گھر کی مصیبت علیحدہ، بچوں کو پالنا اپنی جگہ، کچن کے کام اپنی جگہ،
اور پھر باس کی ناز برداریاں اپنی جگہ، عورت مصیبت میں پڑی ہوتی ہے۔ اس لیے کفر کے ماحول میں جس عورت سے بات کرو وہی کہے گی لائف از ویری ڈیفیکلٹ، زندگی بہت مشکل ہے۔ حقیقت میں اس ماحول نے عورت کی زندگی کو مشکل بنا کے رکھ دیا۔ اس بیچاری کو تو اس طرح سمجھا جاتا ہے جیسے آئس کریم تو کھا لی اور اس کے اوپر کے جو ہے کور کو کہیں پھینک دیا۔ اس طرح وقتی طور پر اس سے فائدہ اٹھا کے پھر اس کو یوزڈ پیپر کی طرح ٹریش کین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ عورت کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کو انسان تو نہ سمجھا گیا، اس کو اپنی خواہشات کا کھلونا سمجھا گیا۔ یہی تو بنیادی جو ہے فرق ہے۔ اسلام اس چیز کو کبھی قبول نہیں کر سکتا، اسلام اس کو حیوانیت قرار دیتا ہے، اور کفر کا ماحول اس کو زندگی کا بہترین اصول بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلام حیا کا علمبردار ہے، کفر کا ماحول وہ بے حیائی کا علمبردار ہے۔ اس لیے بے حیائی کے جتنے بھی کام ہوں گے آپ کو کفر کے ماحول سے چلتے نکلتے نظر آئیں گے۔ اس کے اصول ایک سمجھ لینا، آپ کو شاید اس فقیر کی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب جنت میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تو اس وقت ان کے جسم سے جو ہے وہ پوشاک اتار دی گئی۔ یہ کیوں نکلے تھے؟ شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی، اما حوا کے دل میں شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر اعتماد دلا دیا تھا۔ وقاسمہما، قرآن مجید میں ہے شیطان نے دونوں کے سامنے قسمیں کھائی تھی کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ قسم پر اعتبار کر گئے، دھوکے میں آ گئے، بھول ہو گئی ان سے، اعتماد کر بیٹھے۔ لیکن جب شیطانی حملہ ہوا نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کے جسم سے جنت کی پوشاک کو اتار لیا گیا، جسم بے لباس کر دیا گیا۔ ایک اصول یہاں سے سمجھ لیں، جب بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو انسان کے جسم سے لباس اتر جاتا ہے۔ تو یہ آپ اصول سمجھ لینا، ہمارے جد امجد کے جسم سے بھی لباس اترا تھا جب شیطان نے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ اسی طرح جب دنیا میں بھی شیطان یا شیطان کے ایجنٹ انسان کو دھوکہ دیتے ہیں تب انسان کے جسم سے پھر لباس اتر جاتا ہے۔ تو آج عورت کے جسم سے لباس اتار دیا گیا۔ آپ کیوں نہیں دیکھتی کہ ان کی جوان بچیاں کیسے عجیب و غریب لباس میں بازاروں کی زینت بن کے چل رہی ہوتی ہیں؟ تو کیا اگر نوجوان ان کو دیکھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر بری تمنائیں نہیں اٹھتی؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بیویاں بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، نوجوان باہر عیش و آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ گناہ کا ماحول گھروں کے اندر کے سکون کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور عورت کو جو پروٹیکشن ملی اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ لہذا شریعت نے کمزور عورت کا خیال کرتے ہوئے، اس پر مہربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ ترس فرمایا اور ان کے حقوق کے وکیل بن گئے، ان کے حقوق کے ضامن بن گئے۔ مرد کو کہا تم اپنانا چاہتے ہو اسے زندگی کا ساتھی کے طور پہ اپناؤ، اپنی زندگی کی جو ہے وہ ساتھی کی طرف پر اپناؤ، نکاح کے ذریعے سے یہ تمہارے مال میں اور تمہارے ہر چیز میں باقاعدہ حصہ رکھے گی، حقوق رکھے گی۔ دیکھو کتنی عزت کے ساتھ بچی کا نکاح ہوتا ہے اور پھر اسے ایک فیملی میں جگہ ملتی ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، وہ گھر میں ماں بھی ہوتی ہے اور جو ہے بیوی بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں ہماری بے عملی کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جن گھروں کے اندر نیکی اور دینداری کا ماحول ہے، عورتیں بھی نیک ہیں، مرد بھی نیک ہیں اور وہ خلاف شریعت کاموں سے دور رہتے ہیں، وہاں بیویاں اتنی خوش ہوتی ہیں کہ ان کو اپنا گھر جنت کی مانند نظر آتا ہے، اپنے خامدوں سے ان کو ایسی محبت ملتی ہے کہ ان کی زندگی ایک جو ہے خواب والی پرسکون زندگی کی مانند ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، ان کو گھر جنت نظر آتی ہے۔ ایک بچہ ایک رات بھی ان کی آنکھوں سے جدا نہیں ہوتا، بیٹی جدا نہیں ہوتی، خوشیوں بھرا ماحول ہوتا ہے۔ یورپ میں جو ہے کفر کے ماحول میں تو انسان کی ازدواجی زندگی کے بعد پھر اولاد کا سلسلہ اول تو وہ ہونے نہیں دیتے تاکہ اپنی خواہشات پوری کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تو پھر بچوں کو
دوسرے جو ہے وہ گھروں کے اندر پالا جاتا ہے، اس لیے کہ ماں کے پاس فرصت نہیں، اس نے نوکری کے لیے جانا ہے تو 8 گھنٹے یوں لگ گئے، اس نے اپنی ضرورت کے لیے کلب میں جانا ہے، کچھ گھنٹے ادھر لگ گئے، کھانا پکانا ہے، کچھ گھنٹے ادھر لگ گئے، تھوڑا وقت بچہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اس لیے ماں سے اس کو محبت نہیں ہوتی، اس لیے اس ماحول معاشرے میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو فطری محبتیں ہیں وہ محبتیں ختم ہو گئیں۔ ایک ہی شہر میں ایک لڑکی رہنے والی، چنانچہ ایک ٹیکسی چلانے والے ہمارے واقف لوگ تھے، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ ٹیکسی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی، تعارف کرنے لگی، میں نے پوچھ لیا تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہنے لگی اسی شہر کی۔ تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ اسی شہر میں رہتے ہیں۔ تمہیں ان سے ملے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے لگی ملے ہوئے 7 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں ملتی؟ کہنے لگے کہ مجھے اپنے دوستوں سے فرصت ہی نہیں۔ اب سوچئے وہ 18 سال کی نہ وہ کوئی 20 سال کی لڑکی تھی، 13 سال میں گھر سے نکلی، 7 سال گزر گئے، ایک ہی شہر میں رہتی ہے، ماں باپ سے کبھی دوبارہ جا کر نہیں ملی، کہتی ہے میرے پاس فرصت نہیں۔ تو وہاں تو ایک شہر میں رہتے ہوئے بچے ماں باپ کو نہیں ملتے، زیادہ سے زیادہ تیر مار لیا، سارے سال میں ایک دن اس کو مدر ڈے کہہ کر منا لیتے ہیں کہ چلو ماں کو فون کال کر لی، خط لکھ دیا، کوئی تحفہ بھیج دیا، یہ سمجھے ماں کا حق ادا ہو گیا۔ آپ ذرا غور سے سوچیں اور اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کے سوچیں کہ کیا آپ ایسی ماں بن کے رہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد اسی شہر میں رہتی ہو اور آپ بڑھاپے کی عمر کو آ جائیں اور وہ آپ کو سال میں صرف ایک مرتبہ فون کال کر دیں اور دوسرا آپ سے پوچھیں بھی نہیں آپ جیتی ہیں یا مرتی ہیں، آپ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں؟ ماں کو اللہ تعالیٰ نے جو ممتا دی وہ تو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے مسلمان عورت ایسے ماحول سے نفرت کرتی ہے جہاں خلاف فطرت زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ ہاں مسلمان عورت تو اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، بلکہ بڑھاپے میں تو بچوں کا ساتھ اور زیادہ اسے اچھا لگتا ہے، اس کو اپنے بڑھاپے کی زندگی میں ان بچوں کو دیکھ کے سکون ملتا ہے، سکھ ملتا ہے۔ اور شریعت نے بھی بچوں کو کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی پوری طرح خدمت کرو۔ شریعت نے تو ماں باپ کا اتنا درجہ دیا کہ جس بچے نے یا بچی نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھا، ہر مرتبہ نظر ڈالنے پر اللہ تعالیٰ ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی جو بار بار دیکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ دیکھو یہ اسلام کا معاشرہ ہے جو اولاد کو ماں باپ کے یہ حقوق بتا رہا ہے۔ ایک وہ معاشرہ ہے جو سال میں ایک دن مدر ڈے منا کر سمجھتا ہے کہ ماں کا حق پورا ہو گیا۔ اب آپ کو دونوں میں سے کون سا معاشرہ اچھا لگتا ہے؟ دل پہ آواز آئے گی یقیناً اسلام دین فطرت ہے، ہم تو اسی زندگی کو پسند کرتی ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے کیا چاہتی ہیں کہ گھر کی ایک زندگی ہو، آپ کا میاں ہو، آپ کی زندگی میں وہ پوری محبتیں بکھیر رہا ہو، آپ کے دکھ درد کا ساتھی ہو۔ ایک کفر کا معاشرہ ہے جہاں ہر نوجوان عورت کو روز ایک نئے مرد کے سامنے جانا پڑتا ہے اور وہ مرد بھی تھوڑی دیر چکنی چکنی باتیں کر کے اپنا جو ہے مطلب نکال کے پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اس عورت سے یہ بھی نہیں پوچھتا تم صحت مند ہو یا بیمار ہو، تمہیں پریشانی ہے یا کیا، چنانچہ شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو گھر کی تنہائیاں ڈستی ہیں، گھر کی تنہائیاں اسے پریشان کرتی ہیں، اس لیے یہ سائیکک بن جاتی ہے، نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس ماحول میں اس کو پھر ڈاکٹروں سے ٹریٹمنٹ لینی پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو زندگی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ سوچیں کیا اس طرح آپ 2 قدم کا ساتھی پسند کرتی ہیں یا زندگی کا ساتھی پسند کرتی ہیں؟ اب جو ہے دل سے آواز آئے گی کہ دین اسلام نے جو کہا وہی دین فطرت ہے، ہم اسی زندگی کو پسند کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی سوچیں آپ اپنے بچے بچیوں کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کہ یہ
ذرا جو ہے بڑی عمر کے ہو اور پھر یہ اپنی من مرضی زندگی گزارنے کے لیے نکل جائیں، یا آپ یہ چاہتی ہیں اپنی محبت سے پالا، اب ان کی شادیاں بھی کرے، ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہو، پھر ان کی اولادیں ہوں وہ بھی آپ کے سامنے ہو، تو آپ یقیناً ایسے ماحول کو زیادہ پسند کریں گی۔ دل سے آواز آئے گی کہ دین اسلام دین فطرت ہے، ہم اسی زندگی کو پسند کرتی ہیں۔ لہذا ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کفر کا ماحول بے حیائی کا علمبردار ہے، اسلام کا ماحول حیا کا علمبردار ہے، ان دونوں کے درمیان مفاہمت ممکن ہی نہیں۔ اسی کو کہنے والوں نے ٹکراؤ کہہ دیا۔ بات 100% سچی ہے، ہم جو بھی ہوں بے حیائی بے شرمی کو پسند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ جو بے حیائی کو پسند کرے گا ایمان کی دولت سے محروم ہوگا، سب بے حیائی کو پسند کرے گا۔ لہذا دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جہاں سے شیطان حملہ کر سکتا تھا۔ اسی لیے شہوات کے اوپر قابو پانے کا آسان طریقہ اس نے بتا دیا۔ 100 علاجوں کا ایک علاج کہ شادی کے نقطے ہٹا کر اس کو سادی بنا دو اور بچوں کے نکاح کرنے میں جلدی کر لو، لہذا گناہ ختم ہو جائیں گے اور بچے اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہر انسان کے اندر حیوانیت کا جذبہ ہے، حیوانیت کا جذبہ چاہتا ہے کہ زیادہ کھائے پیے اور زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ شریعت نے کہا اس کی ایک حدود ہیں، شرعی حدود کے رہ کر کھانا بھی ٹھیک ہے، پینا بھی ٹھیک ہے، خواہش کو پورا کرنا بھی ٹھیک ہے۔ نکاح ہو گیا، اب اپنی بیوی کو جتنی محبت دے سکتے ہو اتنی محبت دو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے گا۔ ارے شریعت نے محبتوں بری زندگی کو پسند کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی خامن اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے میاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، محبتوں بری زندگی کو شریعت نے کتنا پسند فرمایا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شریعت یوں کہہ رہی ہے میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، گھروں میں الفت و محبتوں کی زندگی گزاریے، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تمہیں دنیا میں بھی سکون مل جائے گا۔ جب لوگ جو ہے کفر کے ماحول پر نظر ڈالیے، وہاں ماں باپ اولاد کے درمیان وہ تعلق نہیں ہوتا، چنانچہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت نہیں ہوتی۔ یہ آج ایک مرتبہ آسٹریلیا سے واپس سنگاپور کی فلائٹ پہ آ رہا تھا، راستے میں ایک انگریز نوجوان جوڑا جو ہے بیٹھ گیا، قریب ان کے ایک جو ہے نوجوان مسلمان بھی بیٹھ گیا، قریب کی سیٹیں تھیں، یہ آجد ان سے پچھلی سیٹ پر تھا، مگر ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نوجوان نے ان سے پوچھا کہ شادی کب ہوئی؟ انہوں نے بتایا ابھی 2 دن ہوئے ہیں، ہم ہنی مون کے لیے فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ نوجوان نے بھی ان سے باتیں شروع کر دی، انہوں نے ان سے باتیں شروع کر دی۔ باتوں کے درمیان نوجوان نے یہ سوال بھی پوچھ لیا کہ تم اپنی زندگی میں کیا سوچتے ہو کہ کتنے بچے ہوں؟ جب اس نے یہ سوال پوچھا، میاں بیوی دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے ہمیں اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نوجوان نے یہ سنا، اس نے کہا آخر کیوں؟ ہر جوڑے کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ہم اپنے بچوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وہ بے وفا ہوتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم دونوں گھر کے اندر ایک کتا پالیں گے، کتا وفادار ہوتا ہے، ہم ساری زندگی اس کو اپنا بچہ سمجھ کے رکھیں گے۔ اب ذرا سوچئے، کفر کے ماحول نے فطرت سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، اب گھروں میں اولادیں پلنے کی بجائے کتے پلنے لگ گئے۔ اب یہ بھی کوئی انسانیت والی زندگی ہے کہ انسان کتے کے بوسے لے، اس کو سینے سے لگائے؟ ماں کی ممتا تو بچے کے لیے تھی کہ اس کی گود میں انسان کا بچہ ہوتا، وہ اس سے پیار کرتی، سینے سے لگاتی، اس کی تربیت کرتی تاکہ ایک اچھا انسان بنتا معاشرے میں۔ مگر جب کفر نے اپنی نکاح کو فقط شہوات کی حد تک منحصر کر دیا اور عورت کے لیے جو ہے کوئی بچے اس کے قریب نہیں ہوتے، اس کے پاس نہیں رہتے، تو وہ سوچتی ہے کہ چلو گھر میں کتا تو ہر وقت ہے، لہذا کتے کو پالنے کا رواج عام ہو گیا۔
کتے کے لیے وصیتیں کر جاتے ہیں کہ جی اس کو جو ہے میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی کتے کے نام کر دی جائے، $1,000,000 کی پراپرٹی کتوں کے نام وقف کر دی جاتی ہے اور کتے پالے جاتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی یوں سوچتا ہوں کہ اللہ کو وہ گاڈ کہتے ہیں، GOD گاڈ، مگر انہوں نے جب اللہ سے رخ پھیرا، اپنی پشت اللہ کی طرف کر دی اور رخ دنیا کی طرف کر دیا، اللہ نے بھی جو نام وہ استعمال کرتے تھے گاڈ، اس کو الٹ کر کے DOG ڈاگ بنا دیا کہ تم گاڈ کی پرستش سے ہٹے، میں تمہیں ڈاگ کی پرستش سے لگا دیتا ہوں۔ کتے کو پوج رہے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو تو گھر میں ایسے رکھتے ہیں جیسے کسی بڑے اسپیشل بلوڈ کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو وہاں پر یہ بھی تجربہ کیا، ہمارے ایک دوست کسی گھر میں گئے، کتا آیا، انہوں نے ذرا اس کو جھڑکی دے دی تو سامنے والی عورت جب نکلی رونے بیٹھ گئی، تم نے میرے کتے کو ڈانٹ کیوں دیا؟ اللہ اکبر، یہ حال ہو گیا کتے کی محبت میں۔ مالک آپ کیسے عظیم ہیں جنہوں نے آپ سے رخ پھیرا، گاڈ کو چھوڑا، آپ نے ڈاگ ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ چلو یہ تمہارا خدا بن رہا ہے، اسے پوجو، اس سے محبتیں کرو۔ چنانچہ اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اب اس ماحول میں اب جانوروں کے ساتھ خواہشات کو پورے کرنے کے کیسز بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت آتی چلی جا رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، یہ بھی کیا زندگی ہوگی؟ لہذا جب فطری زندگی ختم ہو گئی تو انسان نے فطری طریقہ کو روک کر غیر فطری طریقے استعمال شروع کر دیے۔ لہذا وہاں کے قوانین کے مطابق عورت سے شادی کرنے لگ گئی، مرد سے شادی کرنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو قرب قیامت کی علامات میں سے بتایا۔ میرے سچے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامت میں سے یہ ہے، عورتوں کی وجہ سے مرد سے مستغنی ہو جائیں گی، مرد کی وجہ سے عورت سے مستغنی ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ملک قانون پاس کر رہے ہیں، تالیوں کی گونج میں ان کے پارلیمنٹ میں قوانین پاس ہوتے ہیں، آج کے بعد یہ گے بن کر رہیں گے، یہ لیسبین بن کر رہیں گی۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ پکی حیوانیت ہے۔ تو معلوم ہوا ایک حیا کا درس دینے والا نظام ہے، ایک بے حیائی کا درس دینے والا نظام ہے۔ اب دونوں میں جوڑ ممکن ہی نہیں، ہم حیا کی زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لہذا جو بے حیائی کا نظام ہے ہمیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، ہم ان کی کوئی چھوٹی سی بھی چیز قبول نہیں کرنی۔ نوجوان بچیوں کو چاہیے وہ لباس بھی ایمان والوں جیسا پہنے، یورپ کا اور کفر کا لباس چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی اللہ قیامت کے دن ان کو اسی کے ساتھ کھڑا فرما دیں گے۔ اس لیے اپنے کپڑے بھی دینی لوگوں والے کپڑے ہونے چاہیے، اپنانے چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہو، اللہ کا ہم پر کرم ہو۔ تو یوں بات پر چلی تھی کہ انسان کی شخصیت کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو حیوانیت کا ہے اور اس پہلو میں کھانا پینا اور شہوت، یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ 2 پہلو اور ہیں مگر وقت کافی ہو چکا، لہذا آج کا عنوان اسی بات پر مکمل کرتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ جو بقیہ 2 پہلو ہیں اگلی محفل میں آپ کو جو ہے بتا دیں گے۔ کل ایمان کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی گئی، آج حیا کی اہمیت کے بارے میں بات کی گئی۔ ان دونوں بیانات کو سن کر آپ کے دل میں یہ بات یقیناً بیٹھی ہوگی، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اور عزت و آبرو اس کے بعد زیادہ قیمتی ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی حفاظت کیجیے، رب کریم ہمیں ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ اب آپ میری بات سننے کے بعد دل میں تو یہ بڑا سوچ رہی ہوں گی، ہاں ہمیں ایمان بھی بڑا عزیز ہے، عزت و ناموس بھی بڑی عزیز ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی بڑی عزیز ہے، لیکن اگر آپ سے ٹیسٹ لیا جائے تو شاید تھوڑی پاس ہوں گی۔ مجھے ڈر ہے زیادہ کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آج کسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ کو فرض کرو کوئی یہ خبر دے کہ آپ کو
فلاں ملک کا پاسپورٹ دیا جا رہا ہے جو دنیا میں نمبر 1 سمجھا جاتا ہے کہ وہاں جاؤ تو تم میں سے کتنی عورتیں وہاں جا کر رہنا پسند کریں گی. مجھے ڈر لگ رہا ہے ممکن ہے ایک بڑی تعداد آپ میں سے ایسی ہو جو کہے ہاں مجھے وہاں کا پاسپورٹ چاہیے, وہاں کی ریزیڈنس چاہیے, میں اپنے بچوں کو وہاں کی تعلیم دوں گی. کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں میں اپنی اولاد کے ایمان کو قربان کرنے پہ تیار ہوں, میں اپنی عزت کو وہاں جا کر قربان کرنے پہ تیار ہوں, میں اسلام کو قربان کرنے پہ تیار ہوں, اور مجھے وہاں جا کر ذرا وہاں کے اچھے لقمے چاہیے, دنیا کا مال پیسہ چاہیے. لہذا آپ کو شاید ہی کوئی عورت ملتی ہو کہ جس کو ایسے مواقع ملیں ان ملکوں میں سیٹل ہونے کے اور پھر نہ جائے. ہم نے تو بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا, ذرا موقع ملتا ہے اولاد کو لے کے فوراً ان ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں جیسے جنت میں داخل ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹیسٹ کویسچن ہے, اپنے دلوں سے پوچھئے جب آپ کے سامنے کوئی یہ کویسچن ریز کرے کیا آپ کو اگر وہاں کا اقامہ دے دیا جائے کہ وہاں آپ کو اقامہ مل گیا ساری زندگی کے لیے, آپ وہاں جانا چاہیں گی؟ جب آپ کے دل سے نو آئے, انکار آئے, نفرت کا جذبہ پیدا ہو, آپ کہیں یہ کوئی بات ہے مجھے وہاں جا کے رہنے کے لیے کہنا چاہتے ہو؟ ارے رہنے کی اجازت دینا چاہتے ہو, ذرا مجھے مکہ میں رہنے کی اجازت دو, مدینہ میں رہنے کی اجازت دو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا, میں تو وہاں جانا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں مجھے آخری وقت میں جنت بقیع کی بٹی مل جائے, قیامت کے دن میں اپنے آقا کے قدموں میں کھڑی کی جاؤں. اگر دل کی یہ تمنا ہو اس کا مطلب ہے آپ نے ایمان کی اہمیت کو پہچان لیا. اور اگر یہ دل کی نیت ہے کہ نہیں مجھے موقع ملے تو میں کفر کے ماحول میں جا کر اپنی اولاد کو وہاں رکھنے کے لیے تیار ہوں, سمجھ لیں ابھی ایمان کی حقیقت اور اہمیت دل میں پیدا نہیں ہوئی. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو لوگ وہاں جا کر رہے ان کی 5ویں نسل آپ کو ایمان پر قائم نظر نہیں آئے گی الا ماشاء اللہ. ہمیں تو وہاں جو ہے کئی سال آتے جاتے گزر گئے, ہم نے اندازہ لگایا جو بھی وہاں گیا اس کی 5 نسلوں کا ایمان بچنا مشکل ہے. کسی کا دوسری نسل کا بچنا مشکل, کسی کا تیسرا, کسی کا چوتھا, 5ویں کے بعد تو جھاڑو پھر جاتا ہے. تو جب آپ کی 5 نسلیں 5 کے بعد آپ کی نسل ایمان سے جو ہے محروم ہو جائے گی تو پھر وہاں آپ نے کیا کمایا اور کیا پایا؟ ان ملکوں میں جو مسلمان ملک ہیں اگر آپ زندگی گزاریں گی آپ کے بعد آپ کی 100 نسلیں بھی آنی ہوں گی, مجھے 100% یقین ہے 100 نسلوں کے ایمان کی پکی حفاظت ہوگی. وہ عمل میں کوتاہی کر سکیں گے مگر کم از کم اللہ اور اس کے رسول کے شیدائی رہیں گے. مسلمان ملکوں کی یہ عظمت ہے, مسلمان معاشرے کی یہ عظمت ہے. ہم اس عظمت کو کبھی بھی جو ہے کم نظر سے نہ دیکھیں کہ انسان کی اگر 100 نسلیں بھی مسلمان معاشرے میں پیدا ہو تو کم از کم ایمان تو محفوظ ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی وقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, اور ہم آگ میں پڑ جانا پسند کر لیں مگر ایمان سے ہٹ جانا ہرگز پسند نہ کریں. کوئی ہمیں سولی پہ لٹکا دے لٹک جائیں مگر ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں. کوئی ہماری کھال جسم سے علیحدہ کر دے, ہم علیحدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں مگر اپنے کو ایمان سے علیحدہ نہ کریں. جب ایسی ایمان کی اہمیت ہوگی پھر دیکھیے ایمان کی حلاوت آپ کو محسوس ہوگی. رب کریم ہمیں باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. اللہ، ہمیں شیطانی سوچوں سے محفوظ فرما، شیطانی کاموں سے محفوظ فرما، شیطانی دوستوں سے محفوظ فرما. رب کریم، رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما. اے مالک، پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما. ہماری میلی نظروں کو پاک فرما اور میلے دلوں کو صاف فرما. رب کریم، ہمارے اندر کے سوئے ہوئے انسان کو جگا اور ہمیں نیکی کی زندگی نصیب فرما، اور اب تک جو گناہ کیے سب معاف فرما. اے مالک، یہ آپ کا جو ہے تم من النار، آگ سے خلاصی کا اشرا ہے. رب کریم، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اے اللہ، رمضان المبارک آیا، ہمیں تو گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اب ابھی تو آنے کی انتظار تھی اور اب تو جانے کا ڈر لگ گیا. میرے مالک، ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ، ڈر لگتا ہے. جبریل علیہ السلام نے بددعا دی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اللہ، ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں. میرے مالک، مغفرت فرما دیجیے اور ہمیں ایک فرشتے کی بددعا سے بچا لیجیے. اے اللہ، آپ کے محبوب نے اس پر آمین کی مہر لگا دی. اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اللہ، پہلے تو اپنے اعمال اتنے برے ہیں، اوپر سے اگر آپ کے محبوب کی بددعا آ گئی تو کیا بنے گا؟ میرے مالک، ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ، یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھنے والے ہیں. اللہ، ان کے دل میں غم ہے، ان کے دل میں دکھ ہے. یہ جو بننا چاہتے ہیں یہ اللہ نہیں بن پا رہے، اس لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ گئے ہیں. میرے مالک، گھر آئے کا ہر کوئی لحاظ کر لیتا ہے، گھر آنے والے کا ہر کوئی خیال کرتا ہے. یہ مالک تیرے گھر کے مہمان ہیں، رب کریم رحمت فرما دیجیے. اللہ، اپنے ملکوں کو چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں. اے اللہ، آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں. اے مالک، اپنی محبت عطا کر دیجیے. رب کریم رحمتوں کی زندگی نصیب فرما دیجیے اور ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لیجیے. اے اللہ، جتنی مستورات دور دور سے چل کے آتی ہیں ان کی حاضری قبول فرما لیجیے. اے اللہ، ہمارے گھروں کے اندر کے ماحول کو نیک بنا دیجیے. جو بچیاں اے اللہ نیکوکاری کی زندگی گزار رہی ہیں ان کی زندگی کو اور نیک بنا دیجیے، اور جو اے اللہ راستے سے بھٹکتی پھر رہی ہیں ان کو نیکی کی ہدایت عطا فرما دیجیے. میرے مالک، ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے اور ہمیں دوزخ میں جانے سے بچا لیجیے. اے اللہ، کرم کا معاملہ فرمائیے اور ہمارے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کیجیے. اے اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ، ہم نے دامن پھیلائے ہیں، جھولیوں کو بھر دیجیے. اے اللہ، یہ مستورات اپنے دل کے حال کس کے سامنے کھولیں اور دل کی باتیں کس کو جا کر کہیں؟ آپ ہی سینوں کے بھید جانتے ہیں. اللہ، جن چیزوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے ان کو دور کر دیجیے اور جو یہ چاہتی ہیں وہ چیزیں ان کو عطا فرما دیجیے. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ، ہمیں جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات لکھے کہے ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ، جن کے ہمارے حقوق پر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. قیامت کے دن ان کے حقوق سے میں سبکدوش فرما. ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ
اساتذہ جو دنیا سے فوت چکے سب کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک